أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات محمد علیہ. عزاداران سید الشہداء، عزاداران سالار کربلا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم جیتے ہیں ہمیں حسین کے عزادار کی حیثیت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. عزاداری حسین ہدف ہے، عزاداری حسین رستہ ہے، عزاداری حسین ذریعہ ہے. کس چیز کا ہدف ہے، کس چیز کا ذریعہ ہے، کون سا رستہ ہے؟ وہ رستہ اور وہ ذریعہ اور وہ ہدف ہے کہ جس پر چلنے کے بعد آپ دنیا میں سب سے زیادہ سربلند قوم بنتے ہیں. عزاداری سید الشہداء آپ کو زندہ کرتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو غیرت مند بناتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو شجاعت عطا کرتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو ہر بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کا ایک بچہ بھی بڑے سے بڑے دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میدان نہیں چھوڑتا، یا غازی بنتا ہے یا شہید ہوتا ہے. عزاداری سید الشہداء صرف رسم نہیں ہے بلکہ حسین کے عزم سے عبارت ہے. عزاداری سید الشہداء صرف بزم نہیں ہے بلکہ میدان رزم ہے. عزاداری سید الشہداء اپنے پیروکاروں کے درمیان حسین کے اس رزم، حسین کی شجاعت، حسین کی بہادری، حسین کے شعور اور حسین کے ایثار اور قربانی کو اس طرح سے زندہ کر دیتی ہے کہ جو قوم حسین کی عزاداری کو اپنا لے وہ قوم پھر ہمیشہ کے لیے میدان میں لازوال قوم بنتی ہے. یہ عزاداری سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج اس
قبرستانوں کے درمیان امام بارگاہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر اس گرمی میں زہرا کے لال کو پرسا دے رہے ہیں. یہ سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں حسین کا پیغام پہنچا ہے وہاں پر حریت حسینی زندہ ہوئی ہے. یہ ازاداری سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج جو بھی یا حسین کہتا ہے اس کا سر بلند ہے اور جو یا حسین کو روکتا ہے وہ سر نگوں ہے. یہ عزاداری سید الشہداء ہے جس نے قوموں کو سربلند ہو کر جینے کا رستہ بتایا ہے اور جس قوم نے عزاداری کو اس کی روح کے مطابق اپنایا ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ قوم کامیاب ہوئی اور اس کے مقابلے میں جو بھی آیا ناکام ہوا. ایک زمانہ تھا 61 ہجری بڑی بے دردی کے ساتھ حسین اور آل حسین کو نشانہ بنایا گیا، لیکن حسین کا پیغام جب کٹے ہوئے گلے سے نکلا تو پھر ہر دل میں اس طرح سے بیٹھ گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا مسلمان نہیں ہے جو حسین زندہ باد نہ کہے اور یزید مردہ باد نہ کہے. آج یہ سید الشہداء کے اس پاکیزہ خون کی برکت ہے، اس پاکیزہ خون کی برکت. بنی امیہ کی حکومت گزر گئی، بنی عباس کی حکومت گزر گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہر طرح سے تشیع کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، حسین کی محبت کو گھروں کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی، ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی، قبر حسین کو ڈھانے کی کوشش کی گئی، مزار حسین کو آباد نہ ہونے دینے کی تمام تر کوششیں کی گئی. حکمران جمع ہوئے، سپہ سالار جمع ہوئے، دولتیں خرچ ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج سب سے زیادہ، سب سے اونچا، سب سے بااثر نام اگر پوری دنیا میں کسی کا ہے تو وہ نام گرامی حسین ہے. اور جو حسینیت کو مٹانے چلے تھے وہ مٹ گئے، آج تاریخ میں بھی ان کا نام مٹا ہوا ہے. آج بھی یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے. آج ان لوگوں کے غلبے کا زمانہ ہے، آج مظلومیت کا زمانہ نہیں ہے، آج شکست کا زمانہ نہیں ہے، آج جھکنے کا زمانہ نہیں ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. آج کون سا زمانہ ہے؟ آج وہ زمانہ ہے جب تشیع کو، حسینیت کو، علویت کو، حسین اور علی کے مکتب کو اوپر اٹھان مل رہی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ حسین کے نام کا پرچم سربلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور حسین کے دشمن سرنگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ حسین کے دیے ہوئے اسلام کے غلبے کا دور ہے، غلبہ اسلام کا دور، غلبہ حسینیت کا دور. آج شیعہ سنی کی تفریق مٹ چکی ہے، یاد رکھیے، شیعہ سنی کی تفریق مٹ چکی ہے. اب دو ہی قوتیں ہیں، ایک وہ جو تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتی ہے اور دوسرا وہ جو حسین کا پرچم اٹھا کر کہتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اور حسین کو اپنا پیشوا اور امام بھی مانتے ہیں. آج وہ دور آ گیا ہے،
آج پوری دنیا کے اندر آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، بحرین میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، بیروت میں اور لبنان میں دیکھ لیں، پوری پٹی ہے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایک ہی پرچم نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا لبیک یا حسین۔ آج کون سا دور ہے؟ چھپنے کا ہے نہیں، کمزور پڑنے کا نہیں۔ ابھی داعش کی بات ہو رہی تھی، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہم علماء نہیں ہیں، طالب علم ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارا کام علی اور آل علی کے جرأت مندانہ اور زندہ کرنے والے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ علی کا پیغام مردہ کو زندہ کرتا ہے، علی کی سانسیں تو پوری کائنات کو زندہ کرتی ہیں، علی کا پیغام مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے، ہم علی کے مولائیوں، حسین کے عزاداروں اور کربلا کو زندہ رکھنے والوں کے قدموں کی خاک ہے، اور ان لوگوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے جو حسین کو محبت سے دیکھتے ہیں اور محبت سے حسین کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں، حسین کے پیغام کو زندہ رکھتے ہیں۔ قیادت میادت کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ حسین کی محبت کی، حیثیت حسین کی نوکری کی ہے، حسین کی ملازمت کی ہے۔ حسین اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ شرف بخشے کہ ہم ان کے پیامبر بنے، ان کے پیغام کو ان کے ماننے والوں تک، ان کے محبین تک پہنچا سکے، تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت کا باعث ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر تشیع کی قوت نظر آتی ہے، پوری دنیا میں تشیع ایک قدرت، ایک قوت، ایک طاقت کے طور پر نمایاں ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں دو اسلام، ایک بربریت کا اسلام، دہشت گردی کا اسلام، ظلم کا اسلام، عداوت کا اسلام، درندگی کا اسلام، ایک ایسا اسلام جس میں الف سین لام الف اور میم تو ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے۔ اور دوسری طرف وہ اسلام جس کے ماننے والے نبی سے عشق رکھتے ہیں، نبی کی آل سے عشق رکھتے ہیں، اور جب میدان میں اترتے ہیں تو علی کو اپنا امام مانتے ہیں، کربلا والوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور کربلا سے جینے کا درس لے کر میدان میں اس طرح سے اترتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، میدان چھوڑتے نہیں آئے۔ یہ دو اسلام ہیں، یہ دو اسلام ہیں، یہ جو جرأتوں کا اسلام ہے، یہ جو منطق کا اسلام ہے، یہ جو دلیل کا اسلام ہے، یہ جو استدلال کا اسلام ہے، یہ جو حکمت کا اسلام ہے، یہ صرف در علی و آل علی کی برکت سے ہے۔ لہذا اپنی قدر پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ علی نے، آل علی نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں علی کی محبت ہے، میں ابھی کسی اہل سنت کے بڑے جلسے سے آ رہا ہوں آپ کی طرف، وہاں پر بھی ذکر فاطمہ و بنو فاطمہ، ذکر فاطمہ کی محفل تھی اور محفل اہل سنت کی تھی۔ غور کیجئے گا، میں پھر کہتا ہوں آج شیعہ و سنی کا جھگڑا مٹ چکا ہے۔ آج خود پاکستان کے اندر جن تکفیریوں نے، جن دشمنان دین نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کر سکے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تمام مسلمان اور دوسری طرف تمام تکفیری، لہذا اب فرق واضح ہو چکا ہے اور لائن کھنچ چکی ہے۔ یہ
آج تشیع کی سربلندی کا دور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ہر آنے والا دن مزید علی کے اس مکتب کی سرخ روئی اور سربلندی کا پیغام لے کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ آخری وارث کا ظہور ہو جائے۔ ہم نے اس آخری وارث کے ظہور کی راہیں ہموار کرنی ہے، ہم نے عزاداری کرنی ہے، لیکن عزاداری میں پیغام بھی دینا ہے کہ ہم نے اس آخری وارث کا انتظار کیسے کرنا ہے۔ ہم نے عزاداری کرنی ہے، لیکن اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے، اپنی فکروں کو پاک کرنا ہے۔ پاکیزہ لوگ ہی اس پاکیزہ ترین ہستی کے پیچھے چل سکتے ہیں، نجس لوگ نہیں چل سکتے۔ لہذا اس ہستی کی آمد کے لیے اگر کوئی ذمہ داری ہماری بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ آپ نے دیکھ لیا طالبان کے نام پر، داعش کے نام پر، النصرہ کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، سپاہ صحابہ کے نام پر، لشکر جنگی کے نام پر، اور دیگر اس طرح کے نجس کیڑے مکوڑوں کے نام پر بہت کچھ اس ملک کے اندر کیا گیا، لیکن آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کا میدان میں کھڑے ہونا باعث بنا کہ آج آپ سر اٹھا کر کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، اور وہ سر جھکا کر کونوں میں، سوراخوں میں، بلوں میں گھسنے پر مجبور ہیں اور اپنے وجود کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، لیکن استقامت اور مضبوطی اور استحکام یہ قوموں کو زندہ کرتی ہے، قوموں کو زندہ کرتی ہے۔ آج اگر اسلام یہاں تک پہنچا ہے، دین یہاں تک پہنچا ہے، علی کا پیغام یہاں تک پہنچا ہے، تو کیسے پہنچا؟ اپنے ان آباء و اجداد کے لیے آپ سلام بھیجئے، فاتحہ پڑھیے، نیکیاں کیجئے، جنہوں نے آپ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے شب و روز مشکلات برداشت کی، لیکن علی کے رستے کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی جرأتیں ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، آج بھی مشکلات ہیں، آج بھی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے کبھی بھی علی والے نہیں گھبراتے، کبھی بھی نہیں گھبراتے۔ کربلا سے بڑھ کر آزمائش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کربلا کی آزمائش سے اہل البیت کیسے نکلے؟ کیسے نکلے؟ جرأت سے، بہادری سے، شجاعت سے، استقامت سے۔ آج کربلا سے زیادہ ظلم تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی وہی رستہ اپنانا ہے۔ ہمارے جتنے بھی شہداء گزر گئے، کربلا کے شہداء کی یاد اور اس محبت نے ہمیں زندہ کیا ہے یا نہیں؟ کربلا نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بہت سارے دیگر مکاتب ہیں مردہ ہے۔ کیوں مردہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مکتب کربلا نہیں ہے۔ ہم زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مکتب کربلا ہے۔ جس قوم کو مکتب کربلا مل جائے اس قوم کی تقدیر میں شکست نہیں آتی۔ اس لیے اس کربلا کے مکتب کو اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھیے، مضبوطی سے پکڑیے، عزاداری کو باہدف بنائیے، اس طرح سے یہ عزاداری ہمیں حسین ابن علی سے اس طرح سے متصل کر دے کہ جب 61 ہجری کی آواز ابھری تھی کربلا کی سرزمین میں، وہ کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، مدد کرے؟ تو کیا یہ آواز کربلا میں معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا زندہ ہے، حسین زندہ ہے، اور حسین کی آواز بھی زندہ ہے۔ لہذا آج وقت ہے کہ حسین کے کربلا کی اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے آج کے دور کی یزیدیت کے مقابلے میں ہم یوں کھڑے ہوں کہ
پوری قوم، وہ تمام تنظیمیں، تمام گروہ، تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں حسینی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ کا یہ نعرہ، آپ کا نعرہ آپ کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے، نہیں۔ جس قوم نے کربلا میں ندائے حسینی کا جواب دینا ہے، اس قوم کے لوگ گلا اور زبان کھول کر جب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز صرف اس محدود فضا میں نہیں رہتی، ایوانہائے اقتدار تک پہنچتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پوری قوت سے جب نعرہ لگائے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ جو لبیک یا حسین ہے ہمارے لیے رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ لبیک یا حسین ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم بھی مر جائیں گے، پھر دوسری قوموں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا یمن کے مسئلے میں جس طرح سے پوری دنیا نے کوشش کی، کامیاب کون ہوا؟ کامیاب آپ ہوئے، کامیاب وہ ہوئے جن کی لبوں پر لبیک یا رسول اللہ پر لبیک یا حسین کا نعرہ تھا۔ کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے امن کی بات کی لیکن شجاعت کی بات کی، جنہوں نے ظلم سے مقابلے کی بات کی، اور اس کے بعد بھی یہی ہے، چاہے کہیں کا بھی معرکہ ہو، اس معرکے میں اگر حسین زندہ ہے تو پھر تمام چیزیں زندہ ہیں۔ جس معرکے میں حسین نہیں ہے اس معرکے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر حضرت زہرا، حضرت امام حسین، پنجتن پاک، 12 معصومین، 12 امام، 14 معصومین، ان کی اگر نظر عنایت نہ ہو تو نہ آپ جی سکتے ہیں نہ میں جی سکتا ہوں۔ ہم مگرمچھوں کے درمیان رہتے ہیں، مگرمچھوں کے درمیان جرأت سے، سربلندی سے رہنے کے لیے ان ہستیوں کا سایہ چاہیے، اور وہ سایہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے، مگرمچھوں کے درمیان۔ لہذا اگر اپنی زندگی میں ایک کامیاب مستقبل کی طرف آپ نے بڑھنا ہے تو پھر یاد رکھیے حسین کو اور زہرائے اطہر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی زندگی کا حصہ، اپنی تنہائیوں کا۔ صرف عزاداری سید الشہداء میں آ کر یا حسین نہیں، اکیلے میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد زیارت امین اللہ پڑھیے۔ زیارت امین اللہ یعنی حسین سے بیعت، زیارت عاشورہ یعنی حسین سے بیعت، علی سے بیعت، ائمہ اطہار سے بیعت۔ اور جب کسی پریشانی کا شکار ہو تو حضرت زہرا یاد کرنا۔ حضرت زہرا نبی کی بیٹی تھی، کائنات میں ان سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے، افضل النساء اور سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ وہ خاتون، وہ بی بی، وہ مخدرہ اب بھی زندہ ہے، اور میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جب آپ پکارتے ہیں نا سلام اللہ علیک یا فاطمہ بنت محمد، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہوا میں بکھر گئی ہے آواز؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ ہی ہے، وہ ناظر ہے، وہ سمجھتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، دلوں کو دیکھتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں ان ہستیوں سے اور اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں ان کو یاد رکھیں، یاد دل میں، صرف مجلسوں میں اپنی انفرادی زندگی میں، جب کوئی خاتون اس کا پردہ سرک جائے نا
تو وہ خاتون بی بی کو یاد کرے کہ بی بی کو یہ ناگوار گزرے گی، میں بی بی کی نظروں سے گر جاؤں گی. کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی مرد اگر اس کی نگاہیں خیانت کرنے لگے تو وہ ذرا یہ سوچتے کہ یہ خائنانہ نگاہ، خیانت کارانہ نگاہ بی بی کو ناگوار گزرتی ہے. تو پھر یاد رکھیے پھر گناہ نہیں ہوتا، پھر آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. اس لیے بی بی کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے. میں ایک واقعہ، چونکہ میرے مسائل نہیں پڑھنے، مجھے فیصل آباد پہنچنا ہے اور ٹائم جو ہے میرے پاس انتہائی کم ہے، لیکن چونکہ آپ کی زیارت مطلوب تھی اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس لیے میں ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ، باقاعدہ مجلس بھی نہیں، ایک واقعہ صرف بی بی کا نقل کروں گا اور اس کے بعد نکل جاؤں گا. یہ جو حزب اللہ کی جنگ ہوئی، 33 روزہ جنگ، کس سے؟ اسرائیل سے. اسرائیل جو دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت ہے. 31واں دن تھا غالباً 31واں دن تھا جنگ کا. اس دن قطر کا وزیر خارجہ امریکہ میں تھا، میڈم رائس سے اس کی ملاقات تھی اور اس نے مطالبہ کیا کہ جنگ بند کی جائے. امریکی وزیر خارجہ نہیں مانی، میڈم رائس نہیں مانی، کہا کہ نہیں ابھی ہمارا ہدف پورا نہیں ہوا، ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے. وہ واپس آ گیا. ایک دن بعد میڈم رائس کا اس کو فون کیا، کہاں ہو؟ جی میں فلان جگہ، آؤ واپس. وہ دوبارہ گیا، کہا کہ ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، جا کے حزب اللہ سے بات کرو اور جنگ بندی کی تیاری کرو. جنگ بند ہو گئی. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس دن قطر کا وزیر خارجہ میڈم رائس کے پاس تھا، اس دن لبنان کے سرحدوں پر 60 حزب اللہ کے مجاہد جو رات کو یا حسین کرتے تھے، جو رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے، دن میں علی کی جرأتوں کا مظاہرہ کرتے تھے، دن کے شجاع ترین بیٹے اور رات میں عابد ترین فرزند. رات کی تاریکی میں اسرائیل کے ان صہیونی سپاہیوں اور لشکر کے گھیرے میں یہ چھوٹا سا 60 افراد کا لشکر گھرا ہوا. ارد گرد سارے ٹینک تھے، اسرائیلی ٹینک. فضاؤں میں کوبرا ہیلی کاپٹرز تھے. کچھ دیر گزر گئی، ان 60 افراد کے کمانڈر نے کہا ان سے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ ہلے گا تو ان کی نوٹس میں آ جائیں گے ہم، اور وہ ہمارے جہاں پر ہم ہیں یہاں پر ایک ایک انچ کو گولیوں سے سوراخ کریں گے اور ہم سب مر جائیں گے. اس لیے کسی نے ہلنا نہیں ہے، سانس بھی آہستہ سے لینی ہے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس وقت ان کے گھیرے میں. ٹائم گزرتا چلا گیا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اچانک اس تاریکی میں ایک فائر ہوا، کلاشنکوف کا فائر ہوا. کلاشنکوف کی گولی سے گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کے علم میں موٹر سائیکل کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ سوراخ ہوگا ادھر نکل جائے گا. لیکن کلاشنکوف کا فائر ہوا، کوبرا ہیلی کاپٹر کو یہ گولی لگی اور وہ ہیلی کاپٹر فضا میں پھٹ کر بکھر گیا. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تمام ہیلی کاپٹرز کا رخ مڑ گیا اور فوراً اسرائیل کی طرف بھاگ گئے. نیچے جو زمین پر ٹینک تھے، ٹینکوں نے اپنا رستہ موڑا اور فوری طور پر اسرائیل کی طرف واپس چلے گئے. کمانڈر آیا اس جوان کے پاس جس نے فائر کیا، غصے میں اور تعجب کے ساتھ پوچھا کہ میں نے جب کہا تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور میری اجازت کے بغیر کسی نے کوئی کام نہیں کرنا تو تم نے کیوں گولی چلائی؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی. کہا کیا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ بی بی سے رابطہ کرو، بی بی سے توسل کرو. میں خود بی بی کا بیٹا ہوں، سید زادہ، لہذا میں بی بی کی بارگاہ میں ان کو یاد کر رہا تھا، سلام بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بی بی آپ کے یہ بیٹے موت کے منہ میں ہیں، آپ ہی سے توسل ہے اور آپ ہی سے امید کہ آپ ہی بچائیں گے. اچانک کہا میرے کان میں آواز آئی، بیٹا آسمان کی طرف دیکھ کر فائر کرو.
کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کروں نہ کروں، پھر آواز آئی کرو، پھر میں سوچ میں پڑ گیا چونکہ آپ نے روکا تھا، تیسری دفعہ غصے سے آواز آئی مدد بھی مانگتے ہو اور فائر بھی نہیں کرتے؟ کہا میں نے فائر کیا، مجھے نہیں پتا میں نے کس طرف فائر کیا، لیکن میں نے فائر کیا۔ جیسے ہی فائر کیا فوراً وہ فائر لگا ہیلی کاپٹر کو، کلاشنکوف کی گولی ہیلی کاپٹر کا کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن یہ بی بی کا کرشمہ تھا۔ اب جنگ بند ہو رہی، قطر کا وزیر خارجہ آیا لبنان، سید حسن نصر اللہ سے مل کے کہا کہ جنگ بندی کی وجہ یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں میڈم رائس نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس جدید ایسا اسلحہ آ گیا ہے کہ جس سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک گولی سے کوبرا ہیلی کاپٹر بھی گرا دیتے ہیں، اس لیے جنگ فوراً بند کرو۔ تو پھر قطر کا وزیر خارجہ، آخری جملہ بڑا عجیب ہے، قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ میں نے پوچھا سید حسن نصر اللہ سے، سید حسن نصر اللہ کون ہے؟ زہرائے اطہر کا جوان بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ بتائیے آپ کے پاس کون سا ایسا اسلحہ ہے جس سے آپ نے ایک گولی سے کوبرا ہیلی کاپٹر گرایا ہے؟ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس ایسے اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس اگر خالی ہاتھ بھی ہو تو پھر علی و فاطمہ اور ان کی اولاد کی رضامندی کا اسلحہ موجود ہے، ان کی مدد کا اسلحہ موجود ہے۔ جس قوم کا اسلحہ علی و آل علی ہو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہیے، اور جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم ہندو پر ہو رہا ہو، چاہے وہ ظلم عیسائی پر ہو رہا ہو، چاہے وہ ظلم سنی پر ہو رہا ہو، چاہے وہ ظلم شیعہ پر ہو رہا ہو، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا فخر یہ ہے کہ علی نے ہمیں بتایا کہ تم یا ظالم کے مددگار ہو یا پھر ظالم کے دشمن۔ جو ظالم کا مددگار ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو ظالم کا دشمن ہے وہ میرا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری عزاداری قوم کو زندہ کرے، ہمارے اجتماعات سے قوم کو ولولہ ملے، ہماری ان عزاداریوں کے نتیجے میں یہ جو ہاتھ ہمارا اٹھتا ہے سینہ کوبی کے لیے، جب دشمن سامنے آئے تو یہ پنجہ مکے میں تبدیل ہو اور دشمن کے دانت پر لگے۔ اگر اس جرأت اور بہادری کے ساتھ ہم میدان میں کھڑے رہے تو القاعدہ کیا ہے، داعش کیا ہے، سپاہ صحابہ کیا ہے، دوسرے اس طرح کے گندگی کے کیڑے کیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ آپ کو سید الشہداء کے صدقے میں جرأت، بہادری، شجاعت، جوان مردی، ہمت اور حریت کی دولت سے آباد فرمائے، اور ہم سب کو حسینی فکر اور حسینی حریت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔